الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ مثلا جو تورات تھی، انجیل تھی، وہ مکمل شریعت نہیں تھی، مکمل کتاب نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ دیکھیں، جس میں سے ایک حصہ تورات اور ایک حصہ انجیل کے نام سے نازل ہوا۔ پھر وہ مکمل کتاب کون سی تھی؟ قرآن مجید، جو آپ سب کے سامنے، میرے سامنے۔ اور قرآن کا ایک ایسا انداز ہے کہ جیسے ہی ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں، بلکہ شکوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو انسان کے مائنڈ میں خیالات ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح کر دیتا ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ یشترون الدلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، بجائے کہ وہ کتاب کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے، اس کتاب سے ہدایت لیتے، اس کتاب کے مطابق اپنے آپ، جیسے آج ہم مسلمان بھی ہیں نا، ہمیں بھی تو قرآن دیا گیا نا، تو کیا ہم اس قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں؟ بس ہم اپنی اس کتاب سے ہدایت لیتے، اپنی اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی میں فیصلے کرتے، لیکن ہم نے بھی اس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹھپ کر رکھ دی۔ لیکن الحمدللہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بھی اس کو پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ تو جو مشرکین مکہ کی کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ لوگ کیا کریں کہ اس کتاب کو چھوڑ کر قرآن کو نہ سنیں، وہ اپنے جو ان کے لہو و لعب اس میں مشغول ہو جائیں۔ تو آج بھی دیکھیں، کبھی ٹی وی کو کھول کے دیکھیں، ٹی وی میں اسلامک چینلز کتنے ہیں نا، تو اگر کوئی اسلامک چینلز آتا ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ پیس ٹی وی، تو آج پاکستان میں وہ بین ہے، نہیں کوئی اس کو لگا سکتا نا، کیونکہ وہ صحیح اتھینٹک بات کرتے ہیں۔ تو باقی چینلز دیکھیں، ڈرامہ ہر روز آئے دن نئے ڈراموں کی کمنگ سون ایسے شیطانی ورک ہو رہے ہیں نا، تو دینی کام کتنے ہو رہے ہیں نا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے بھی کیا کیے ہوئے تھے، جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے ایران سے رستم اسفندیار کی قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا، گانے بجانے والی لونڈیاں، آلات موسیقی کا انتظام کیا، تاکہ لوگ انہی چیزوں میں مشغول رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات نہ سنیں، اس میں مشغول کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے زمانے میں اس قسم کی مشاغل کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جب کرکٹ میچ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں، تو پوری قوم کا یہ حال ہوتا ہے کہ گویا دنیا کی اہم ترین شے کرکٹ ہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں دوسرے کھیل تماشے دیکھے جاتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے۔ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو یہی چاہتا ہے تاکہ لوگوں کی حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ڈالیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم انہی ڈراموں میں، انہی فلموں میں، انہی میچز میں، یہ جو دنیا کے ہر وقت، ہر گھنٹے بعد دیکھیں جو لوگ نیوز سنتے ہیں، ہر گھنٹے بعد وہی خبر کو بار بار سن رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا کہا جائے آپ کو قرآن وہی ہے جی، میں نے 10 سال 11 سال پہلے پڑھا ہوا ہے، تو خبریں تو ہم بار بار وہی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے، شیطان نے ایسا بزی کر دیا کہ کسی کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، جینا کس کے لیے، موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ انسان یا تو حیوانی سطح پر زندگی گزار دے، اسے حلال حرام کی تمیز ہی نہ رہے کہ وہ کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، یا پھر کیا ہے کہ لہو و لعب میں مشغول رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کے فروغ کے لیے دنیا میں بڑے بڑے مستحکم نظام قائم کیے گئے، ان سے وابستہ افراد کو بھاری معاوضے، بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیں اور حق کے رستے سے منحرف کر دیں۔ پہلے بھی لوگوں کی یہی کوشش تھی، تو آج بھی یہی کوشش ہے،
آج آپ خود ہی دیکھ لیں، کبھی آپ کو نہیں یقین آتا تو آج ہی آپ ٹی وی چینلز لگا کے دیکھیں، کتنے ہی چینلز ہیں جس میں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں نا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اچھائی کو لے آئیں، نہ کہ ہم اپنے قدموں کو برائی کی طرف اٹھائیں۔ آیت نمبر 45، واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دشمنوں کو خوب جانتا ہے نا کہ میرے نبی کے دشمن کون ہے نا۔ تو دیکھیں وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، کیا ہے اللہ، ولیًا، دوست کے اعتبار سے، مثلا اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تمہیں تو ادھر ادھر دوستوں کی ضرورت ہی نہیں۔ زندگی میں جب قرآن آتا ہے نا، میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں، پھر آپ کو نہ کسی دوست کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی ساتھی کی، بس پھر آپ کی کیا ہوتا ہے، پھر آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا۔ مثلا جیسے جیسے قرآن کے آپ کو فہم آتا ہے نا، سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے ہاں ہے اللہ، مطلب اللہ ہے میرا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی تو اللہ ساتھ میں بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ کی حیثیت سے، کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کرے کہ ہم ہمارے لیے واقعی اللہ کافی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔